علیکم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ایسے سوالات کو ڈسکس کریں گے جو کہ عام طور پر پی پی ایس، ایف پی ایس اور دیگر این ٹی ایس کے اداروں میں پوچھے جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم مسلم مفکرین کے سیاسی تصورات کے حوالے سے کچھ ایم سی کیوز پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلا ایم سی کیوز ہے، ابو نصر فارابی کب پیدا ہوئے؟ 870 میں، 908 میں، 860 میں، 880 میں؟ تو ابو نصر فارابی پیدا ہوئے 870 میں۔ آراء اہل المدینۃ الفاضلہ کس کی تصنیف ہے؟ طوسی کی، فارابی کی، اقبال کی، ابن تیمیہ کی؟ آراء اہل المدینۃ الفاضلہ تصنیف ہے فارابی کی۔ الماوردی کی پیدائش ہے 974، 960، 920، 930۔ الماوردی کی پیدائش 974 ہے۔ الاحکام السلطانیہ کے مصنف کا کیا نام ہے؟ الفارابی، علامہ اقبال، شاہ ولی اللہ، الماوردی۔ تو الاحکام السلطانیہ کے مصنف ہیں الماوردی۔ الماوردی کے نزدیک وزیر کا لفظ وزر سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے الٹا، سیدھا، بوجھ، ہلکا۔ تو وزیر جو وزر سے نکلا ہے اس کا معنی ہے بوجھ۔ الماوردی نے وزارت کی کتنی اقسام بتائیں؟ 3، 2، 5، 4۔ تو الماوردی نے وزارت کی 2 اقسام بتائیں، جن کا نام وزارت تنفیذ اور وزارت تفویض ہے۔ وزیر کو کون سی وزارت میں لامحدود اختیارات حاصل ہوتے ہیں؟ وزارت تنفیذ میں، وزارت تفویض میں، وزارت عدل میں، وزارت اولیٰ میں؟ تو وزارت تفویض میں وزیر کو لامحدود اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ امام غزالی کا اصل نام کیا ہے؟ محمد احمد غزل حامد۔ امام غزالی کا اصل نام محمد ہے۔ امام غزالی کب پیدا ہوئے؟ 958 میں، 1058 میں، 1060 میں، 1100 میں؟ امام غزالی پیدا ہوئے 1058 میں۔ یہ قول کس کا ہے کہ امامت کے بغیر انسانی زندگی کا تصور مشکل ہے؟ ابن خلدون کا، الماوردی کا، امام غزالی کا، شاہ ولی اللہ کا؟ تو یہ قول کہ امامت کے بغیر انسانی زندگی کا تصور مشکل ہے، یہ امام غزالی کا قول ہے۔ ابن خلدون کا اصل نام کیا ہے؟ خالد عبد الرحمن عبد الرحیم خلیل۔ ابن خلدون کا اصل نام عبد الرحمن ہے۔ ابن خلدون کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ 1300 عیسوی، 1332 عیسوی، 1340 عیسوی، 1350 عیسوی؟ ابن خلدون کی تاریخ پیدائش ہے 1332 عیسوی۔ امام غزالی کے سیاسی نظریات کا مجموعہ کون سا ہے؟ کتاب العبر، المنقذ، مقدمہ ابن خلدون، قصیدہ بردہ؟ امام غزالی کے سیاسی نظریات کا مجموعہ مقدمہ ابن خلدون ہے۔ عصبیت کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ ابو یوسف نے، امام مالک نے، ابن خلدون نے، الفارابی نے؟ تو عصبیت کا نظریہ ابن خلدون نے پیش کیا۔ السیاست الشرعیہ کے مصنف کون ہیں؟ ابن تیمیہ، ابو یوسف، ابن خلدون، غزالی؟ تو السیاست الشرعیہ کے مصنف ہیں ابن تیمیہ۔ شاہ ولی اللہ کب پیدا ہوئے؟ 1703 میں، 1705 میں، 1706 میں، 1701 میں؟ شاہ ولی اللہ پیدا ہوئے 1703 میں۔ سیاست پر شاہ ولی اللہ کی کون سی کتاب ہے؟ اسلامی سیاست، اسلامی ریاست، ازالۃ الخفا، الاحکام؟ تو سیاست پر شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے ازالۃ الخفا۔ الماوردی نے امام کے انتخاب کے کتنے طریقے بتائے ہیں؟ 2، 3، 4، 5؟
الماوردی نے امام کے انتخاب کے 2 طریقے بتائے ہیں۔ وزارت تنفیذ میں اختیارات محدود ہوتے ہیں، لامحدود ہوتے ہیں، اختیارات نہیں ہوتے یا الف بے دونوں ہیں۔ تو وزارت تنفیذ میں اختیارات محدود ہوتے ہیں۔ اسلامی ریاست میں بالادستی کس کی ہوتی ہے؟ قرآن و سنت کی، صرف قرآن کی، پارلیمنٹ کی، عدالت کی؟ تو اسلامی ریاست میں بالادستی قرآن و سنت کی ہوتی ہے۔ مقننہ کسے کہتے ہیں؟ قانون کو، قوانین کو، قانون ساز ادارہ کو، عدالت کو؟ تو مقننہ قانون ساز ادارے کو کہتے ہیں۔ چاروں خلفائے راشدین کے انتخاب میں کون سا طریقہ اختیار کیا گیا؟ ایک ہی، جداگانہ، عام رائے شماری کا، خود اپنی نامزدگی؟ تو چاروں خلفاء کے انتخاب میں جو طریقہ اپنایا گیا وہ عام رائے شماری کا اپنایا گیا۔ الجہاد فی الاسلام کے مصنف کون ہیں؟ مولانا مودودی، پیر کرم شاہ، قطب الدین، علامہ اقبال۔ تو الجہاد فی الاسلام کے مصنف ہیں مولانا مودودی۔ بنیادی انسانی حقوق کا چارٹر کس کو کہا جاتا ہے؟ موطا کو، صحیح مسلم کو، اجتہاد کو، خطبہ حجۃ الوداع کو؟ تو بنیادی انسانی حقوق کا چارٹر خطبہ حجۃ الوداع کو کہا جاتا ہے۔ خلافت و ملوکیت کس کی تصنیف ہے؟ مولانا مودودی کی، شاہ ولی اللہ کی، طوسی کی، امین احسن اصلاحی کی؟ تو خلافت و ملوکیت تصنیف ہے مولانا مودودی کی۔ ریاست کے اہم شعبوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو ریاست کے اہم شعبوں کی تعداد 2 ہے۔ وہ تمہارا لباس، تم ان کا لباس۔ قرآن مجید میں یہ کس رشتے کے لیے کہا گیا؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم۔ استاد شاگرد کے لیے، میاں بیوی کے لیے، ماں بیٹا کے لیے، ماں بیٹیاں کے لیے، یا ان میں سے کوئی بھی نہیں؟ تو یہ قرآن مجید میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہم میاں بیوی کے لیے کہا گیا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے علاوہ ایک اور بنیادی حقوق کی تحریر ہے، اس کا کیا نام ہے؟ میگنا کارٹا، صحیفہ حمام بن منبع، صحیفہ صادقہ، UN کی رپورٹ؟ تو میگنا کارٹا خطبہ حجۃ الوداع کے علاوہ ایک اور بنیادی حقوق کی تحریر ہے۔ تبلیغ کا کیا معنی ہے؟ اٹھانا، پہنچانا، بھاگنا، شور و غل۔ تبلیغ کا معنی ہے پہنچانا۔ عدلیہ کی ڈیش کے بغیر انصاف ممکن نہیں۔ کس چیز کے بغیر عدلیہ کس چیز کے بغیر انصاف نہیں دے سکتی؟ طاقت، آزادی، سمجھداری، لاپرواہی۔ تو عدلیہ کی آزادی کے بغیر انصاف ناممکن ہے۔ انتظامیہ کے سربراہ کا دفتر امامت کا ڈیش دفتر کہلاتا ہے؟ صغریٰ، کبریٰ، شکریٰ، جھگڑا؟ انتظامیہ کے سربراہ کا دفتر امامت کبریٰ کہلاتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ MCQs یاد کرنے میں آسانی رہے گی۔